بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ ٹھیک؟ اچھا جی، آج 9th کلاس فرسٹ چیپٹر انٹروڈکشن ٹو بیالوجی میں ہمارا ٹاپک ہے مسلم سائنٹسٹ اینڈ دیئر کنٹریبیوشن، مسلمان سائنسدان اور ان کی خدمات سائنس میں۔ مسلمان سائنسدانوں نے سائنس میں بہت زیادہ خدمات دی۔ کس پیریڈ میں؟ 8ویں صدی سے 15ویں صدی تک کا جو پیریڈ ہے، اس میں مسلمان علم میں عروج پہ تھے اور ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ اس پیریڈ میں کیونکہ یہ پیریڈ 786 میں ہارون رشید جو تھا وہ 5واں خلیفہ بنا، اور یہ بندہ خود بھی بڑا پڑھا لکھا بڑا عالم تھا، اور ساتھ ہی اس نے ہاؤس آف وزڈم بنایا بغداد میں، جہاں دنیا بھر سے اس نے طبیب اور دانشور اکٹھے کیے اور انہیں علم اکٹھا کرنے پہ لگایا۔ تو یہ دور جو تھا علم اور سائنس کی مسلمانوں میں ترقی کا دور تھا۔ تو اس دور میں کچھ سائنٹسٹ جو آپ کی بک میں ان میں کہ جابر بن حیان جو 721 میں پیدا ہوئے اور 815 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ یہ ایران میں پیدا ہوئے اور انہوں نے میڈیسن، ادویات کی پریکٹس جو ہے وہ کہاں پہ کی؟ عراق میں کی۔ دوسرا ان کا جو کام تھا، انہوں نے کیا کیا؟ انٹروڈیوس کیا ایکسپیریمنٹل کیمسٹری کو، مطلب کیمسٹری کا نالج صرف تھیوری میں نہیں، ایکسپیریمنٹس کے ذریعے پروف کر کے کیمسٹری میں ایکسپیریمنٹل کیمسٹری کو متعارف کروایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جابر بن حیان نے پلانٹس اور اینیملز پر بہت زیادہ کتابیں لکھی۔ ان کی مشہور کتابوں میں النباتات اور الحیوان بہت زیادہ فیمس ہیں۔ جابر بن حیان ایسٹرونومر بھی تھے۔ ایسٹرونومر مطلب علم فلکیات، ٹھیک ہے جی، علم فلکیات، یہ نجومی وغیرہ جو ان کے علم ہوتے ہیں ستاروں کا، سیاروں کا، یہ علم فلکیات میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فارماسسٹ ادویات کا جی، ٹھیک ہے جی، یہ دوائیں وغیرہ ادویات کا، ٹھیک ہے جی۔ فزیشین طبیب آ گیا، ڈاکٹر آ گیا جی، ٹھیک ہے۔ فلاسفر فلسفی اینڈ انجینئر، اور انجینئر بھی تھے۔ تو اس کے بعد نیکسٹ سائنٹسٹ ہیں عبد المالک اسمعی، جو کہ بصرہ میں پیدا ہوئے اور انہیں اینیمل سائنسز میں اسپیشلسٹ کے طور پہ سراہا جاتا تھا۔ انہوں نے اینیملز پہ بہت ساری کتابیں لکھی، جن میں الخیل جو ان کی کتاب تھی وہ ہارسز کے بارے میں تھی، گھوڑوں کے بارے میں تھی۔ الابیل جو ان کی کتاب تھی وہ کیمل یعنی اونٹ کے متعلق تھی۔ الشاہ ان کی کتاب یہ شیپ بیڑ کے متعلق تھی، اور واوش جو ان کی کتاب ہے الواوش، ان کی کتاب جو ہے وہ جنگلی جانوروں کے متعلق، وائلڈ اینیملز کے متعلق تھی۔ عبد المالک اسمعی نے انسان کے جسم کے مختلف حصوں اور ان کے فنکشنز کے بارے میں ایک کتاب لکھی، جس کتاب کا نام ہے خلاق الانسان۔ تو یہ کچھ کنٹریبیوشن تھے عبد المالک اسمعی کے۔ نیکسٹ ٹاپک کی طرف موو کرتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ابو علی سینا۔ ابو علی سینا
بخارا کے پاس پیدا ہوئے. یہ ایک بہت عظیم مسلمان سائنسدانوں میں سے ایک سائنسدان ہیں. ان کا جو سب سے بڑا جو ان کی خدمات ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے میڈیسن میں بہت زیادہ خدمات انجام دی. ان کی خدمات کیا ہے کہ انہوں نے آنکھ کی سٹرکچر اور اس کے فنکشنز اور اپنی کتاب میں آنکھ کی 130 بیماریوں کا حوالہ دیا، ڈسکرائب کیا انہیں. اور ابو علی سینا جو تھے ان کو میتھمیٹکس، ریاضی، اسٹرانومی، علم فلکیات، فزکس اور پالینٹالوجی میں ایکسپرٹ مانا جاتا تھا. ٹھیک ہے جی. اور ابو علی سینا نے کام کیا جی کس پہ؟ اسٹرکچر، فنکشنز اور ڈیزیزز آف آئیز پہ. انہوں نے اپنی ایک کتاب میں انہوں نے اپنی کتاب القانون فی الطب میں آنکھ کی 130 بیماریوں کا بتایا، اور ان کی یہ کتاب یورپ کی مختلف زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ کر دیا گیا ہے، اور اب ڈیفرنٹ انسٹیٹیوٹس میں یہ بکس بڑی دیر تک پڑھاتے رہے ہیں. دس از آل اباؤٹ ابو علی سینا. تو نیکسٹ ٹاپک کی طرف. نیکسٹ مسلم سائنٹسٹ ہیں ابو عثمان عمر الجحیز. ان کے کنٹریبیوشن میں آتا ہے جی آپ کی بک میں انہوں نے ایک مشہور کتاب لکھی. کتاب کا ٹائٹل تھا، عنوان تھا الحیوان، اور اس میں انہوں نے اپنی آبزرویشن، اپنے مشاہدات اینیملز کے متعلق اپنے مشاہدات لکھے، اپنے مشاہدات بتائے. جس طرح انہوں نے بتایا کہ جو ریور ٹائگرس ہے اس میں جو فشز ہیں وہ مائگریٹ کر جاتی ہیں سیزن چینج ہونے کے ساتھ، کس وجہ سے، کیوں مائگریٹ کرتی ہیں. دوسرا انہوں نے ڈسکرائب کیا کہ جو آنٹ ہے، چمٹی ہے، اس کا لائف سسٹم کیا ہے، وہ کس طرح رہتی ہے، کالونی میں رہتی ہے، کس طرح رہتی ہے، اور وہ اپنی لائف کس طرح سپینڈ کرتی ہے، ان کا جو کالونیل لائف ہے وہ کس طرح کی ہے. یہ انہوں نے اپنی فیمس بک الحیوان میں ڈسکرائب کیا. تو ان کے بارے میں آپ کی بک میں اتنا ہی ہے. تو چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی. اسٹوڈنٹ نیکسٹ جو مسلم سائنٹسٹ ہیں وہ ہیں الفارابی. الفارابی جو تھے ایک بڑے حکیم اور بیالوجسٹ تھے جو 817 میں پیدا ہوئے اور 950 میں ان کی کیا ہوئی؟ ڈیتھ ہوئی. ٹھیک ہے. انہوں نے دو مشہور کتابیں لکھی. ایک کتاب کا نام تھا کتاب النباتات جو کہ پودوں کے متعلق تھی، پلانٹس کے متعلق تھی، اور دوسری بک ان کی تھی کتاب الحیوانات جو کہ اینیملز کے متعلق تھی. اس کے بعد نیکسٹ جو مسلم سائنٹسٹ ہیں عبدالقاسم الزاروی. یہ پیدا ہوئے 936 میں پیدا ہوئے اور 1004 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. یہ جو ہیں فیمس تھے جو یورینری بلیڈر سے سٹون ریموو کرنے میں. ان کی مشہور خدمات، ان کی سب سے ویلیویبل قیمتی خدمات یہ تھی کہ یہ کڈنی سے سٹون نکالنے میں فیمس تھے. اسٹوڈنٹ نیکسٹ مسلم سائنٹسٹ ہیں جی ابن الہیثم جو کہ 1965 میں پیدا ہوئے اور 1039 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. یہ ایک بہت ہی سمجھدار اعلیٰ پائے کے بیالوجسٹ تھے، مسلمان بیالوجسٹ تھے، اور بیسیکلی یہ کیا تھے؟ اوپتھالمالوجسٹ تھے. ٹھیک ہے جی. بیسیکلی کیا تھے؟ اوپتھالمالوجسٹ تھے. یہ بینائی پہ، ان کی زیادہ ریسرچ کس پہ؟ بینائی پہ، نظر پہ. ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے جو گریک یا یونانیوں کا نظریہ تھا نظر کے متعلق، دیکھنے کے متعلق، اس کو انہوں نے ٹھیک کیا. اور انہوں نے ابن الہیثم نے بتایا کہ جو نظر
آتی ہے، جو عکس بنتا ہے، جو مین رول پلے کرتے ویژن میں. سیٹ آف ویژن کیا ہے؟ ریٹینا ہے. آنکھ کی جو ریٹینا لیئر ہے یہ کیا ہے؟ سیٹ آف ویژن ہے. نظر اس کی وجہ سے آتا ہے. ابن الحتم نے دو مشہور کتابیں لکھی، کتاب المناظر اور میزان الحکمہ، اور ان کو لیٹن، گریکس اور ہبریک اور باقی دوسری ویسٹرن زبانوں میں ان کتابوں کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، ترجمہ کیا گیا ہے. تو دس از آل اباؤٹ ابن الحتم. تو نیکسٹ ٹاپک کی طرف. جی اسٹوڈنٹ، نیکسٹ مسلم سائنٹسٹ ہیں علی بن عیسیٰ. یہ ایک بہت اپنے وقت کے بہت جانے پہچانے آئی اسپیشلسٹ تھے. انہوں نے ورک کیا، کام کیا آنکھ کی سٹرکچر پہ، آنکھ کی فنکشن پہ اور آنکھ کی بیماریوں پہ. انہوں نے اپنی کتاب میں آنکھ کی 130 بیماریوں کا ذکر کیا، 130 بیماریوں کو ڈسکرائب کیا. اور آخر میں مسلم سائنٹسٹ میں آتے ہیں ابن النفیس. یہ بھی 13ویں صدی کے ایک جانے پہچانے سائنٹسٹ تھے. انہوں نے ان کا مشہور کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے انسانی جسم میں خون کی سرکولیشن، خون کی گردش کے متعلق بتایا، سرکولیشن آف بلڈ کے متعلق بتایا. تو اسٹوڈنٹ، دس از آل اباؤٹ مسلم سائنٹسٹ اینڈ دیئر کنٹریبیوشن. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملتے ہیں. اسٹوڈنٹس، ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں اور لائک کریں. تو اس کے ساتھ اپنے ٹیچر کو اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.